بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ابلیس ملعون اور مردود ہمارا خطرناک دشمن ہے، تم لوگ اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، اگر اس سے دوستی کرو گے تو دھوکہ کھاؤ گے۔ جنت میں تمہاری اماں بھی اس کو اپنا دوست اور خیر خواہ سمجھتی تھیں، اور میں نے بھی اس کو اپنا دوست اور خیر خواہ سمجھ لیا تھا۔ اس ظالم نے مجھے بھی جنت سے نکلوا دیا اور تمہاری امی کو بھی نکلوا دیا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس دنیا میں اس کے مکروہ و فریب سے بچا دیا۔ اگر تم لوگ اس سے دوستی کرو گے، وہ جہنم کے ایسے خطرناک گڑھے میں ڈال دے گا کہ پھر تم کو اس خطرناک عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب اس نے ہم لوگوں کو جنت سے نکلوا کر دم لیا تو تم لوگوں کو اس جنت میں کس طرح جانے دے گا؟ بات کو بار بار سوچتے رہو اور سنبھل کر چلو۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ شیطان نے ہم لوگوں کو اور ہماری اولاد کو چیلنج کیا ہے کہ میں انسانوں کے آگے سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا اور ان کو گمراہ کر کے دوزخ میں ڈال کر رہوں گا۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر اوپر سے ہواؤں میں اڑتا ہوا آئے اور پانی پر چلتا ہوا آئے اور کہے کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، تو اس کو لاحول پڑھ کر بھگا دینا اور کہہ دینا کہ تم بزرگ نہیں ہے بلکہ شیطان ہے، مردود ہے، ہم کو تیری خیر خواہی اور ہمدردی کی ضرورت نہیں، تو نے ہمارے والدین کے ساتھ خیر خواہی کر لی۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ تم لوگ صرف ایک اللہ کو مان کر ان کے حکم کے مطابق صرف انہی کی عبادت کرتے رہنا۔ چوتھی نصیحت فرمائی، میری ہی اولاد میں سے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا نبی اور پیغمبر بنائیں گے اور ان کے ذریعے اپنی عبادت اور اطاعت کا طریقہ بتلائیں گے، وہی اصلی دوست اور تمہارے خیر خواہ پیغمبر اور نبی ہوں گے، وہی لوگ جنت میں جانے کا راستہ بتلائیں گے۔ اگر تم لوگ ان کی تعلیم پر عمل کرو گے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کریں گے۔ پانچویں نصیحت فرمائی، خدا کا انکار کر کے کافر مت ہونا اور خدا کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا، ورنہ مرنے کے بعد جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ چھٹی نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرنا۔ ابلیس نے خدا کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، کیونکہ نافرمانی کر کے اس نے معافی نہیں مانگی اور نہ ہی توبہ کی، بلکہ تکبر اور غرور اختیار کیا۔ بیٹے، یہ دونوں بڑے بڑے امراض ہیں، ان سے کوسوں دور بھاگتے رہنا۔ ساتویں نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مادہ کو یعنی ہماری اصلیت کو اچھائی اور برائی سے بنایا ہے۔ تم اچھا کام کرتے کرتے کبھی برا کام بھی کر بیٹھو گے، خدا کی عبادت اور بندگی کرتے کرتے کبھی تم سے ان کی نافرمانی بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہیں اور کریم بھی ہیں، غفار اور غفور بھی ہیں۔ تم مایوس نہ ہونا، فوراً اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کر لینا اور ان سے معافی بھی مانگ لینا، وہ تمہاری بڑی سے بڑی خطاؤں اور گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے اور توبہ کرنے کا الگ سے ثواب بھی دیں گے اور اپنی جنت میں داخل بھی فرمائیں گے۔ دیکھو، ابلیس ملعون نے بھی غلطی کی تھی مگر توبہ کر کے معافی نہیں مانگی، اس لیے وہ رب العالمین کے دربار سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا اور جہنمی بھی بنا دیا گیا۔ ہم لوگوں سے بھی نافرمانی ہو گئی تھی مگر ہم لوگ شرمندہ ہو کر روتے ہوئے توبہ کرتے رہے، وہ ہم لوگوں سے خوش ہو گئے اور معاف بھی فرما دیا۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جنت میں داخل فرمائیں گے اور پھر کبھی نہیں نکالیں گے۔ پیارے بچوں، اگر تم ہماری نصیحتوں پر عمل کرو گے اور ہماری بات مان جاؤ گے تو ہمارے ساتھ جنت میں رہو گے اور خوب مزے اڑاؤ گے، اور اگر تم لوگوں نے ہماری نصیحتوں پر عمل نہیں کیا
اور شیطان کو اپنا دوست اور خیر خواہ بنا لیا تو ہمارے دشمن شیطان مردود کے ساتھ دوزخ میں جلتے رہو گے۔